دور دراز کے ایک پہاڑی علاقے میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا جس کا نام عاصم تھا۔ وہ اپنے مالک کی بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ زمین، نہ ہی کوئی ذخیرہ۔ اس کی کل کائنات چند کھالوں کے ٹکڑے تھے جنہیں وہ بچھونے اور اوڑھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کا کھانا خشک روٹی اور پہاڑی جھرنے کا پانی تھا۔ عاصم نہایت مخلص، ایماندار اور محنتی نوجوان تھا۔ وہ صبح سویرے الفاٹتا بکریوں کو چراگاہ میں لے جاتا اور شام ڈھلے واپس لوٹتا۔ مالک اسے ماہانہ تھوڑے سے پیسے دیتا تھا جن سے وہ اپنا گزارا چلاتا تھا۔ ایک سردیوں کی رات کا واقعہ ہے۔ ہوا میں کڑاکے کی سردی تھی، پہاڑوں پر برف پڑ رہی تھی۔ عاصم اپنی جھونپڑی میں آگ کے سامنے بیٹھا تھا کہ باہر سے ایک بوڑھے فقیر کی آواز آئی، اللہ والو، کوئی ہے؟ سخت سردی ہے، دانسس سے جان نکل رہی ہے، کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ عاصم نے دروازہ کھولا تو ایک کپکپاتا ہوا بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پاؤں میں پھٹی ہوئی چپلیں تھیں۔ عاصم کا دل بھر آیا۔ اس نے فقیر کو اندر بلایا، اپنی بچھونی اس کے سامنے بچھا دی اور آگ کے قریب بٹھا دیا۔ فقیر ڈانسس سے کانپ رہا تھا۔ عاصم کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک خشک روٹی تھی جو اس نے اگلے دن کے لیے بچا رکھی تھی۔ اس نے سوچا، کل کا کل پر چھوڑتے ہیں، آج اسے کھلا دیتا ہوں۔ اس نے وہ روٹی فقیر کے سامنے رکھ دی۔ فقیر نے روٹی کھائی، پانی پیا اور کہنے لگا، بیٹا، اللہ تمہیں جزا دے، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ تمہارے پاس خود کچھ نہیں، پھر بھی تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جان، یہ تو ہمارا فرض ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ رات گزرتی گئی۔ صبح ہوئی تو فقیر نے جانے کی اجازت چاہی۔ عاصم نے کہا، بابا جان، آپ کے پاس جو کپڑے ہیں وہ بہت پھٹے ہوئے ہیں، سردی لگ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی اوڑھنی کا بڑا حصہ پھاڑ کر فقیر کو دے دیا۔ یہ لے لیجئے، کچھ تو سردی سے بچاؤ ہوگا۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عاصم کو دعا دی، بیٹا، تمہارا صدقہ قبول ہو، اللہ تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا۔ عاصم نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ اس نے اپنے روزمرہ کے کام شروع کر دیے۔ لیکن اس دن کے بعد سے اس کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ ایک ہفتے بعد عاصم بکریاں چرانے جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک تھیلی پڑی ملی۔ اس نے تھیلی اٹھائی تو اس میں سونے کے سکے تھے۔ عاصم ایماندار تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی غریب کا روزگار ہوگا، اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ تھیلی لے کر قریب کی آبادی میں پہنچا اور لوگوں سے پوچھنے لگا۔ آخرکار اسے ایک بزرگ تاجر کا پتہ چلا جس کی یہ تھیلی تھی۔ تاجر نے دیکھا تو کہا، ہاں بیٹا، یہ میری ہی تھیلی ہے، تم نے بڑی ایمانداری کی۔ تاجر نے خوش ہو کر تھیلی میں سے 10 سکے عاصم کو انعام میں دیے۔ عاصم نے یہ سکے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان سے کیا کرے۔ اسی شام وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک غریب خاندان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ عاصم کا دل پسیج گیا۔ اس نے وہ 10 سکے اس خاندان کو دے دیے۔ خاندان کے لوگ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ انہوں نے عاصم کو دعائیں دیں۔ اگلے دن جب عاصم بکریاں لے کر چراگاہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بزرگ ملے جو زمین پر بیٹھے رو رہے تھے۔ عاصم نے پوچھا، بابا جان، اب کیوں رو رہے ہیں؟ بزرگ نے بتایا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے درکار ہیں، مگر میرے پاس کچھ نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر دوا نہ مل سکی تو میرا بیٹا چل بسے گا۔ عاصم کے پاس اب کوئی پیسے نہ تھے، لیکن اس کے دل میں ایک آواز آئی۔ اس نے اپنی اوڑھنی اتاری جو اس نے فقیر کو دینے کے بعد نئی بنوا لی تھی۔ اس نے بزرگ سے کہا، بابا جان، یہ اوڑھنی لے جائیے اور بیچ کر اپنے بیٹے کا علاج کروائیے۔ بزرگ نے حیرت سے کہا، بیٹا، تم خود غریب ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ عاصم نے کہا، نہیں بابا جان، اللہ میرے لیے بہتر کرے گا، اب جائیے اور اپنے بیٹے کا علاج کروائیے۔ بزرگ اوڑھنی لے کر چلا گیا۔ عاصم نے اس دن بکریوں کے ساتھ گزارا اور شام کو واپس اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ رات کو جب عاصم سو رہا تھا تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سرسبز و شاداب میدان میں کھڑا ہے اور آسمان سے روشنی کی کرنیں اتر رہی ہے۔ ایک آواز آ رہی ہے، اے عاصم، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے۔
हम तेरे सदक़े को कबूल करते हैं और तेरी किस्मत बदल देते हैं। सुबह आसिम की आँख खिली तो इसने देखा कि इसकी झोंपड़ी के बाहर एक पुरस्रार रोशनी सी फैली हुई है। वो बाहर निकला तो इसे एक बुजुर्ग खड़े नजर आए। बुजुर्ग ने कहा, आसिम, मैं इस फकीर का भाई हूं जिसे तुमने सर्दी की रात में पनाह दी थी। मेरे भाई ने तुम्हें दुआ दी थी। मैं तुम्हारी खिदमत करने आया हूं। आसिम हैरान रह गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें अब यहां नहीं रहना। तुम्हारे लिए एक नया घर तैयार है। ये कहकर बुजुर्ग ने आसिम को एक रास्ते पर चलने को कहा। आसिम ने बुजुर्ग की बात मानी और चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक खूबसूरत वादी में पहुंचे। वहां एक छोटा सा मगर निहायत साफ सुथरा मकान था। बुजुर्ग ने कहा, यह तुम्हारा नया घर है। इसके आसपास की जमीनें भी तुम्हारी हैं। तुम यहां रहो और अल्लाह की इबादत करते रहो। आसिम ने पूछा, लेकिन मैं तो एक गरीब चरवाहा हूं, मेरे पास ये सब कुछ कैसे आएगा? बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे सदक़े ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ खरीद लिया है। तुमने जो कुछ भी दिया वो अल्लाह के रास्ते में था। अब उसका बदला तुम्हें मिलेगा। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। आसिम समझ गया कि ये कोई अल्लाह का वली था। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नए घर में दाखिल हुआ। घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। खाने पीने का सामान, कपड़े, फर्नीचर सब कुछ तैयार था। लेकिन आसिम का दिल अब भी चरवाहे वाला था। इसने सोचा कि वो अपनी बकरियां वापस ले आएगा और उन्हें यहां चराएगा। वो मालिक के पास पहुंचा और अपनी बकरियां मांगे। मालिक ने कहा, आसिम, तुम्हारे पास तो अब अपना घर और जमीन है, तुम्हें अब बकरियां चराने की क्या जरूरत है? आसिम ने जवाब दिया, हुजूर, मैं इन बकरियों से मोहब्बत करता हूं। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। मालिक ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, तुम अपनी बकरियां ले जाओ। दरअसल ये बकरियां भी अब तुम्हारी ही हैं। मैंने तुम्हें ये तोहफे में दे दी है। आसिम बहुत खुश हुआ। इसने बकरियां अपने नए घर ले आया और उनके लिए एक खूबसूरत बाड़ा बना दिया। अब वो अपनी बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन आसिम को याद आया कि इसने अपनी ओढ़नी एक बुजुर्ग को दे दी थी जिसका बेटा बीमार था। वो उनका हाल जानने के लिए गांव गया। वहां पहुंचा तो इसने देखा कि बुजुर्ग का बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है। बुजुर्ग ने आसिम को देखते ही गिले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बच गया। तुम्हारी ओढ़नी ने इसकी जिंदगी बदल दी। आसिम ने कहा, बाबा जान, ये अल्लाह का फजल है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया था। बुजुर्ग ने बताया कि वो ओढ़नी बेचने के लिए बाजार गया था। एक ताजिर ने ओढ़नी को देखते ही पहचान लिया और कहा कि ये तो बहुत कीमती है। ताजिर ने ओढ़नी के बदले में इसे इतनी रकम दी कि न सिर्फ इसके बेटे का इलाज हो सका बल्कि इसने अपना छोटा सा कारोबार भी शुरू कर लिया। आसिम ये सुनकर हैरान रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी ममारी सी ओढ़नी इतनी कीमती कैसे हो गई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये तुम्हारे सदक़े की बरकत है। तुमने खुलूस से दिया, अल्लाह ने इसे कीमती बना दिया। आसिम की जिंदगी अब आराम से गुजरने लगी थी। वो अपनी बकरियों के साथ वादी में रहता, अल्लाह की इबादत करता और गरीबों की मदद करता। लेकिन अल्लाह को इसे और आजमाना था। एक दिन आसिम को पता चला कि इसके पुराने मालिक का कारोबार तबाह हो गया है और वो कंगाल हो चुके हैं। आसिम फौरन उनसे मिलने गया। मालिक को इस हालत में देखकर उसका दिल भर आया। इसने कहा, हुजूर, अपने मुझ पर बहुत मेहरबानियां की हैं। अब मेरी बारी है। आसिम ने अपनी आधी जमीन और आधी बकरियां मालिक को दे दें। मालिक ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी ये इज्जत अफजाई कबूल नहीं कर सकता। आसिम ने जवाब दिया, हुजूर, ये इज्जत अफजाई नहीं, ये आपका हक है। आपने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह रखा। अब मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसिम को दुआएं दें और उसकी पेशकश कबूल कर ली। कुछ अरसे बाद आसिम के गांव में कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से फसलें तबाह हो गईं। लोग भूखे मरने लगे। आसिम ने अपने गोदामों में से गरीबों में अनाज बांटना शुरू कर दिया। इसने अपनी बकरियां भी बीच डालें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। लोग हैरान थे कि आसिम का जखीरा खत्म क्यों नहीं हो रहा। जितना वो बांटता इतना ही इसके गोदाम बढ़ते जाते।
یہ اس کے صدقے کی برکت تھی۔ ایک رات آسم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر وہی بزرگ کھڑے تھے جو اسے یہ گھر دینے آئے تھے۔ بزرگ نے کہا، آسم تمہارے صدقے نے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ وہ تمہیں ایک اور انعام دینا چاہتا ہے۔ آسم نے کہا، حضور مجھے تو بہت کچھ مل چکا ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ انعام تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے ذریعے دوسروں کے لیے ہے۔ تمہیں ایک چشمہ عطا کیا جاتا ہے جس کا پانی ہر بیماری کا علاج ہے۔ بزرگ نے آسم کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ اسے اپنے گھر کے پیچھے ایک غار میں لے گئے۔ غار کے اندر ایک چشمہ تھا جس کا پانی چمک رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، یہ چشمہ اب تمہاری حفاظت میں ہے۔ اس کے پانی سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسے مفت بانٹو گے، اس سے کبھی پیسے نہیں لوگے۔ آسم نے وعدہ کیا کہ وہ چشمے کے پانی سے کبھی تجارت نہیں کرے گا۔ اگلے دن سے آسم نے چشمے کا پانی مفت میں بانٹنا شروع کر دیا۔ دور دور سے لوگ علاج کے لیے آنے لگے، ہر بیماری شفا پاتی۔ آسم کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ جیسے جیسے آسم کی شہرت پھیلی کچھ حاسد بھی پیدا ہو گئے۔ انہیں آسم کی کامیابی پر جلن ہوتی تھی۔ انہوں نے آسم کے خلاف بادشاہ وقت کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ایک دن بادشاہ کے سپاہی آسم کے پاس آئے اور کہا، بادشاہ سلامت تمہیں بلاتے ہیں، تم پر جادوگری کا الزام ہے۔ آسم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم لوگوں کو جادوئی پانی پلا کر انہیں بے وقوف بنا رہے ہو، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ آسم نے ادب سے جواب دیا، حضور میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، یہ چشمہ اللہ کی طرف سے ہے، میں تو صرف اس کا خادم ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم سچے ہو تو تمہارا اللہ تمہیں بچا لے، میں تمہیں قید میں ڈالتا ہوں اور تمہارے چشمے کو بند کرواتا ہوں۔ آسم کو قید میں ڈال دیا گیا اور چشمے کے راستے میں ایک بڑی چٹان رکھ دی گئی تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ قید خانے میں آسم نے صبر کیا اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہی بزرگ اس کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، صبر کرو، تمہاری آزمائش قریب ختم ہونے والی ہے۔ اگلے دن بادشاہ کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر علاج کرنے میں ناکام رہے۔ آخرکار بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو اس کی بیٹی کو شفا دے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اسی رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اسے کہہ رہے ہیں، تمہاری بیٹی کا علاج صرف آسم کے چشمے کے پانی سے ممکن ہے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے آسم کو قید سے رہا کیا اور معافی مانگی۔ آسم نے چشمے تک راستہ صاف کیا اور پانی لے کر شہزادی کو پلایا۔ شہزادی فوراً تندرست ہو گئی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر آسم سے کہا، تم سچے ہو، تمہارا چشمہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ آسم نے جواب دیا، حضور مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، بس اب میرے لیے دعا کریں۔ اب آسم کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ اس کی نیکی اور ایمانداری کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک وزیر کی بیٹی سے اس کی شادی کا ارادہ کیا۔ وزیر کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت، نیک اور دیندار لڑکی تھی۔ جب اسے آسم کے بارے میں بتایا گیا تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ شادی کی تقریب بہت شاندار ہوئی۔ آسم اور فاطمہ نے مل کر غریبوں کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ وہ چشمے کے پانی سے لوگوں کا علاج کرتے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور یتیموں کی مدد کرتے۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نیکی اور خدمت خلق کی تعلیم دی۔ آسم جب 60 سال کا ہوا تو ایک رات وہی بزرگ اس کے خواب میں آئے۔ بزرگ نے کہا، آسم تمہاری عمر کا سفر مکمل ہونے والا ہے، اللہ تم سے راضی ہے، تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ آسم نے کہا، حضور میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا تھا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہی تو صدقہ کی حقیقت ہے، تم نے ہمیشہ دوسروں کو خود پر ترجیح دی، تمہارا صدقہ سچا تھا اس لیے اس کی برکت بھی سچی نکلی۔ صبح آسم نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور انہیں وصیت کی کہ وہ ہمیشہ سچے دل سے صدقہ دیتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے۔ اسی شام آسم نے آخری سانس لی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ جانتا تھا کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔
आसिम के बाद इसके बेटों ने इसके काम को जारी रखा। चश्मा आज भी लोगों के लिए शिफा का बाइस है। आसिम की औलाद आज भी इस इलाके में खिदमत खुल्क में मसरूफ है। लोग आज भी आसिम की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि सच्चा सदका कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह इसे कबूल करता है और उसकी बरकत से तकदीर बदल जाती है। आसिम की कब्र पर आज भी लोग हाजिरी देते हैं और दुआ मांगते हैं। वो जानते हैं कि ये वही आसिम है जिसके सदक़े ने इसकी किस्मत बदल दी और जिसकी बरकत आज भी इसकी औलाद और इलाके के लोगों के लिए रहमत बनी हुई है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सदका देने में खुलूस बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रास्ते में दिया गया हर चीज़ का बदला मिलता है। सदका तकदीर बदल देता है। अल्लाह की रज़ा के लिए की गई खिदमत कभी ज़ाय नहीं जाती। सब्र और शुक्र से अल्लाह की नेमतें बढ़ती है। अल्लाह हम सबको सच्चे दिल से सदका देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।